ویلکم بیک. اور اس وقت جو خبر کل بہت گراں گزری اور پاکستان نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا. فورن آفس نے بھی کہا کہ جی ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, تردید کرتے ہیں اس فیصلے کی, لیکن فیصلہ ہو چکا بھارت میں. اب اس کے امپیکٹ کیا آئیں گے؟ فیصلہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے, کیونکہ اس کا لب لباب میں بتا رہی ہوں, جب آپ لا کی لینگویج میں سنتے ہیں یا اس طرح سے خبروں میں بتایا جاتا ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, لیکن کرکس یہ ہے کہ جی وہ یہ مانتے ہیں کہ کشمیر ہمارا حصہ ہے اور ہمارا الحاق کشمیر کے ساتھ تھا, تو اب کشمیر کو علیحدہ کوئی مملکت یا علیحدہ کوئی سٹیٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے, اور جو وہ آرٹیکل 370 تھا وہ اسی طرح سے ہے, اور بالکل یہ کشمیر ہمارا حصہ ہے, یہاں پر الیکشنز ہوں گے اور باقی تمام چیزیں ہوں گی جو کہ بھارت کی ذمہ داری ہوگی, اور بھارت ہی یہ تمام چیزوں کو کرے گا کیونکہ وہ اون کرتا ہے مقبوضہ کشمیر کو. سو اس حوالے سے ہم بات کریں گے, بات کی شروعات یہاں سے کریں گے, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے اہم نکات ہیں جس پر اس وقت بات ہوگی. ہمارے ساتھ حامد المشرقی صاحب موجود ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. حامد صاحب, بڑے دور سے آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں اور ٹائمنگ ڈفرنس بھی ہوتا ہے, لیکن ہمیشہ آ جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ. حامد صاحب, ہمیں سب سے پہلے تو یہی بتائیے, مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے انڈیا نے تو اب یہ سوچ لیا ہے, ظاہر ہے ان کی طرف سے, جس طرح سے پہلے جب یہ آرٹیکل کا انعقاد ہوا تھا اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ جی انہوں نے اپنی منمانی کرنی ہے. اب وہ کس کو سنتے ہیں یا کیا کرتے ہیں, یا اس میں کیا ہو سکتا ہے آگے؟ بالکل ایسے ہی. دیکھیے نصرت, بات یہ ہے کہ مجھے تو بالکل حیرت نہیں ہوئی بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے سے. یہ وہی سپریم کورٹ ہے ایودھیا مندر کو جو ہے وہ لیگل قرار دے چکا ہے. یہ بھارتی عدالتیں ہی ہیں جو کہ کرناٹکا میں نقاب کے خلاف اور برقعے کے خلاف فیصلہ دے چکی ہیں. یہ بھارتی عدالتیں جو اقلیتوں پہ ہونے والے مظالم کے خلاف, مسلمانوں کے آنے کے خلاف بھی مودی کے حق میں فیصلہ دے چکی ہیں. تو ان کے سارے دیکھیں تو بہرحال یہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ بھارت کی سپریم کورٹ جو ہے وہ انتہائی متنازع اور مسلم دشمن اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرنے میں ناکام رہی ہے. وہیں پر میں اور بات بتا دیں, ایک ایسا فیصلہ جو کہ بنیادی ان کے انڈیا کے قانون سے متصادم تھا. انڈیا کے آئین کی شق غالباً 22 ہے جو لوک سبھا میں خود ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ایسا کوئی بھی قانون بنانے سے پہلے اس کو لوک سبھا میں مکمل طور پر پاس کروایا جاتا, اپوزیشن سے اس کے اوپر رائے لی جاتی. انہوں نے خود اپنے قانون کی دھجیاں اڑائیں, اپنے آئین کی دھجیاں اڑائیں. سے بڑھ کر یہ کہ وہ جو کشمیر کے اوپر جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اس کو اگر یہ کوئی بھی غیر قانونی انداز میں سپریم کورٹ سے اس کو منظور کرواتے ہیں تو نہ تو دنیا کے کوئی بھی قانون اس کو مانے گا, نہ ہی دنیا کی مہذب قوموں کو ماننا چاہیے. میں ماننا چاہیے لفظ استعمال کرتا ہوں کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب بھی بھارت نے ایسا کچھ کیا ہے اس کو جناب بعد میں امریکہ اور دوسرے ممالک نے خاموش رہ کر اس کو خاموشی میں شہر. یہیں پر مودی کے کیونکہ اگلے سال انتخابات قریب آ رہے ہیں, کانگریس نے کچھ جگہوں پہ پھر ایک پر ریاستوں کے انتخابات میں کامیابی حاصل کر لی ہے, اور پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک طرح سے ان کے لیے تختہ مشق ہے پاکستان اور کشمیر سے جڑے ہوئے معاملات الیکشن جیتنے کے لیے. یہ اگر 3-4 چیزیں آپ اکٹھی کریں تو ہمیں حیرت نہیں ہونی چاہیے. وہیں انتہائی مایوسی ہوئی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو پاکستان کو اس معاملے کو عالمی عدالت انصاف میں لے کے جانا چاہیے, اور یہ ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے, یہ بنیادی انسانی حقوق کی ورزی کا معاملہ ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہونا تو نہیں چاہیے, جس طرح سے آپ نے بتایا ہونا تو وہ بھی نہیں چاہیے تھا جو 70 سال سے زائد عرصے سے کشمیر میں ہو رہا ہے, ہونا تو وہ بھی نہیں چاہیے جو فلسطین میں ہو رہا ہے, ہونا تو بہت کچھ نہیں چاہیے. جتنا جہاں جہاں بھارت اپنی منمانی کرتا ہے ہونا تو وہ بھی نہیں چاہیے. لیکن جو پریسیڈنٹ سیٹ ہوئی ہے حامد صاحب, وہ تو یہی ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس خطے کا چودھری ہے, باقاعدہ اس کو یہ سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس خطے کا چودھری بنے, اور جب وہ ظاہر چودھری ہے تو چودھری کی مرضی, وہ کوئی بھی فیصلہ کرے, وہ کسی بھی طرح کی اتار چڑھاؤ کرے, اس نے تو دوسروں کو پلیز کرنا ہے نا جو ویسٹ میں بیٹھے ہیں. تو اس میں پاکستان بالکل صحیح ہے کہ پاکستان کو آواز اٹھانی چاہیے, فالو اپ کرنا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کا بھی پریسیڈنٹ یہی سیٹ ہوا ہے کہ ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہے نا وہ اٹکا ہی ہوا ہے, ہم اس پہ نہ کوئی کام کرتے ہیں, نہ ریسرچ کرتے ہیں, نہ کوئی ہمارے پاس نہ جانے کیا پرابلم ہے, لیکن ہمارا بھی جو بھی مسئلہ ہے نا انٹرنیشنل کمیونٹی میں گیا ہوا وہ واپس نہیں آیا ریزالو ہو کے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس کے اندر دیکھیں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں یہ بات دنیا کو سمجھانی چاہیے اور خود دنیا کو سمجھنی چاہیے کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ 80 لاکھ کشمیریوں سے جڑا ہوا ہے. وہ اپنی آزادی کی رہیں گے, پاکستان جتنی بھی کوشش کرے نہ کرے خاموش ہو جائے. اس سارے معاملے کو جہاں پہ خود انڈیا
اپنے ظلم و ستم سے لے آیا ہے، وہاں کشمیری جو ہے وہ خود فیصلہ کر چکا ہے کہ جتنا مرضی قانون بنا لے، جو کچھ مرضی کر لے، وہ خود آزادی کی جنگ لڑیں گے۔ اس کی 2 مثالیں آپ کو دیتا چلوں۔ انہوں نے 60 لاکھ ڈومیسائل دے کر کتنی کوشش کی کہ پورے انڈیا سے لا کے کشمیری انڈیا سے جو نان کشمیری ہے وہ کشمیر میں بسائیں تاکہ آبادی کا تناسب بدل سکے، جس طرح کہ اسرائیل نے غزہ میں اور پورے فلسطین میں کیا۔ ناکام ہوئے ہیں ابھی۔ وجہ یہ کہ کشمیری یہ ہتھ کنڈے سمجھتے ہیں۔ دوسری بات، انہوں نے بہت ساری ڈیولپمنٹس اور دوسری چیزوں کا پیسے کا بیش بہا استعمال کر کے یوتھ جو تھی کشمیر کی اس کو لالچ بھی دی، لیکن چونکہ 3 نسلوں 4 نسلوں سے وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں 75 سال سے، ان کو اتنی آسانی سے نہیں جا سکتا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا آتش فشاں ہے جس کو دنیا کو سمجھنا ہوگا۔ آج غزہ کی صورتحال دیکھ کے یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو دنیا کے جو بڑے مسائل ہیں سلگتے ہوئے، اگر ان کو حل نہ کیا گیا تو وہ آتش فشاں کا لاوا جب پھٹے گا وہ پوری دنیا کے میں ڈالے گا۔ یہ وہ اہم پوائنٹ ہے جس کے اوپر دنیا کو سمجھنا پڑے گا۔ بھارتی سپریم کورٹ جیسے مرضی فیصلے دے دے، وہ اگر بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہے، اگر وہ خود انڈیا کے آئین اور قانون سے متصادم ہے، اگر وہ لوک سبھا سے بھی منظور نہیں ہوا اور ایک ایسا قانون کو اس کی بنیاد یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دنیا کو دھوکہ دے سکیں گے، تو یہ دھوکہ عارضی ہوگا، کیونکہ یہ کشمیر کا لاوا پک رہا ہے اور یہ لاوا جو ہے وہ ایک دن پھٹے گا، پھر دنیا ساری سے بھی سمجھ نہیں جائے گا۔ اس لیے وقت ہے، ابھی پاکستان کی تو آواز نہیں سن رہے، یہ اس کشمیری کی 90 لاکھ کشمیری کی آواز کو سمجھیں جو لاوے کی شکل میں پھٹ۔ صحیح حامد صاحب، اب موونگ آن ٹو دا نیکسٹ ٹاپک۔ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں کیونکہ فلسطین میں بھی ہم اتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں، سیریا میں بھی ہم نے کافی کچھ دیکھا، پھر باقی بھی ایسی جگہیں ہیں۔ خیر، ابھی ہم موو آن کرتے ہیں آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے دورے کے حوالے سے، جو کہ امریکہ کا دورہ ہے اور بہت اہم سمجھا جا رہا ہے۔ خصوصی طور پہ کہیں کہیں یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جب سے افغانستان سے امریکہ کا انخلا ہوا ہے اس وقت سے پاکستان کا وہ اسٹیٹس نہیں ہے یا وہ امپورٹنس نہیں ہے جو پہلے امریکہ کی نظر میں ہوا کرتی تھی۔ کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دورہ ہے آرمی چیف کا، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس سے کون سی پازیٹیوٹی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ جی نصرت، دیکھیے یہ تو بات ہے بڑی، میں سمجھتا ہوں صحیح ہے کہ افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد امریکہ نے اپنی ایک انداز میں پھر تاریخ دہرانے کی کوشش کی جو اس نے 90 کی دہائی میں کیا، جب افغانستان میں طالبان آ گئے اور رشیا چلا گیا، کہ ایک دم سے منہ پھیرنے کی کوشش کی کہ جی اچھا جی ہماری جان چھٹ گئی ہے اور اب ہم آ گئے۔ تو امریکہ جو کہتے ہیں نا اسٹریٹجک انٹرسٹ، تصویراتی جو اس کے جو وہاں پہ جو تھے انٹرسٹ، وہ تو بہرحال کم ہو گئے، اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے ساتھ جو معاملات ہیں، پاکستان کو کہیں آئی ایم ایف سے اتنا زیادہ رگڑا کھانا پڑا۔ پہلے کبھی بھی نہیں پاکستان کو اتنا آئی ایم ایف نے تنگ کیا تھا، کیونکہ پاکستان جو تھا وہ امریکہ کے مفادات کو پروٹیکٹ کر رہا تھا افغانستان میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کا یہ دورہ انتہائی اہم ہے، بڑا بروقت دورہ ہے، اور اس کے اندر 3-4 اہم امور جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو طالبان کے موجودہ جو افغانستان میں جس انداز میں کنٹرول ہو رہا ہے، جہاں سے پاکستان میں دہشت ہو رہی ہے، اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ پاکستان یہ امریکہ کو باور کروائے گا کہ ابھی بھی اگر امریکہ کہیں بھی پیچھے ہٹے گا تو وہ ہلری کلنٹن کی تقریر بھی میں یاد کرا سکتا ہوں، وہ ڈونلڈ اس کی باتیں بھی یاد کرا سکتا ہوں کہ پاکستان کو مستقل طور پر ساتھی بنا کر چلائیں گے تو فائدہ ہے، اگر پاکستان کو استعمال کرنے والا دوست بنائیں گے تو امریکہ کا بھی زیادہ نقصان ہے۔ وہیں پر آرمی اس دورے میں جس طرح میں نے کہا کہ جو آئی ایم ایف ہر بار روڑے اٹکاتا ہے مذاکرات کے نام پر، پاکستان کے ساتھ جو عوامی دشمنی کے ٹیکسز بڑھواتا ہے اور سارا کچھ کرتا ہے، میرا خیال ہے آرمی چیف اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہیں گے کہ امریکہ معاشی طور پر پاکستان کے جن جن معاملات میں مدد کر سکتا ہے، پاکستان کی معاشی مدد کے لیے راستہ کھولا جائے۔ کیونکہ میں یہ جہاں الیکشن کی بات ہو رہی ہے، جہاں باقی معاملات کی بات ہو رہی ہے، وہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے کہ جی الیکشن کروائے جائیں تو پھر شاید آسانی سے ڈیل ملے گی یا معاملات طے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ جو مشروط چیزیں ہیں ان ساریوں کو ضرور ڈسکس کیا جائے گا، تاکہ یہ کہ حالات کچھ بھی بنے آئندہ، ابھی تک الیکشن کمیشن نے اعلان نہیں کیا، حالات کچھ بھی بنے لیکن پاکستان کے معاشی حالات جو ہیں وہ کسی طرح بھی مزید پٹری سے نہ اتریں۔ اور یہ معاشی حالات کی وجہ سے ہی پاکستان کا بھی جو اوورآل سٹانس ہے اس وقت فلسطین کے حوالے سے، وہ بھی بہت زیادہ عوام کے اگر پس منظر میں دیکھیں تو بہت زیادہ خوش آئند نہیں ہے۔
बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए नुसरत, बदकिस्मती से 57 के 57 इस्लामी ममालिक में एक दो ममालिक के बात दें तो सबका ही जो स्टांस है वो बड़ा, मैं समझता हूँ, पर लगा हुआ नजर आता है, और सबके स्टांस के अंदर कमजोरी नजर आ रही है जब गजा का मामला आता है। और गजा के डूम है और उनकी जो मदद करने की बात है, उसमें मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान किसी भी तरह अमेरिका पर कोई दबाव डालने वाला रोल अदा कर सकता है। और हमने देखा कि अमेरिका ने किस तरह इतनी दीदा दिलेरी से भी जो सलामती काउंसिल में करारदाद को वीटो किया है यूनाइटेड नेशन में। इससे मतलब अमेरिका का जहां तक इसराइल के मामले में, इसराइल को सपोर्ट करने के मामले में स्टांस है, उसमें कभी भी तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन खुद अमेरिका को भी इसकी अदा करनी पड़ेगी। एक जुल्म की हद होती है और उसके बाद फिर ये, मैं बार बार कहता हूँ कि जुल्म का जो रिएक्शन होता है वो बड़ी से बड़ी ताकत को बहा के ले जाता है। आई थिंक वी आर ऑल वेटिंग फॉर दैट नाउ, क्योंकि इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं रहा है। अब हम सिर्फ उसी वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि जब ये आपने जो बात कही वो सच साबित हो जाए। थैंक यू सो मच हामिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत शुक्रिया फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। एंड अब तो सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सी चीजें आपको वैसे भी पता चलती होंगी, बहुत सी एनालिसिस तो आप खुद भी करते होंगे, बट आई एम वेटिंग फॉर द गुड टाइम टू कम। लेट्स सी कि वो गुड टाइम कब आता है, क्योंकि इस वक्त तो पूरी दुनिया में, और अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी इज़्तिराब की सी कैफियत है। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इस तमाम इज़्तिराब में भी लोग कहीं ना कहीं अपना लोहा मनवा लेते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा काम कर जाते हैं जो कि उनका भी नाम करता है और उनके वतन का भी नाम करता है। तो ऐसी कुछ लोगों से बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक।